السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى ما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. محترم مسلیان، پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 2 روزہ مکمل اور 3 تراویح مکمل اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ روزہ رکھنے اور قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے. آمین. محترم حاضرین، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے یہ آیت بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے. ہر مصلی فرض نماز کے بعد یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی. یہ معمولی آیت نہیں ہے. آیت الکرسی ہم سب پڑھتے ہیں فرض نمازوں کے بعد. یہ دعا، یہ آیت پڑھتے ہیں. آخر کیوں پڑھتے ہیں، کس وجہ سے پڑھتے ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو آج کے اس درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر آیت الکرسی کے حقیقت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے. تو آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. الحی القیوم وہ زندہ ہے اور تمام چیزوں کو سنبھالے ہوئے. قیوم یعنی قائم اور دائم رہنے والے اور تمام چیزوں کا دیکھ ریکھ کرنے والے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، انہیں نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس آیت کی شروعات میں اپنے ذات اور صفات اور اپنے کارکردگی کے تعلق سے یہ واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو کھدیڑ دیا گیا ہے. یعنی توحید بیان کیا گیا ہے اس ٹکڑے کے اندر. اللہ لا الہ الا ہو. تمام چیزوں کو تو سب سے پہلے کھدیڑ دیا گیا، اس کو خارج کر دیا گیا. تمام معبودان باطلہ کو خارج کر کے صرف اور صرف اللہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں. اکیلا اگر عبادت کے لائق ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگلے ٹکڑے میں کہا الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور تمام چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، تمام چیزوں کا دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، دیکھ ریکھ کر رہے ہیں. کیوں نہیں کریں گے؟ جو خالق ہے، جو ہمارا کریٹر ہے، ہمیں پیدا کر کے یوں ہی انہوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے اوپر ہمیشہ ہر لمحہ ہے. ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہر چیز پر ان کی نظر رہتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ
نہ تو اونگتا ہے نہ انہیں نیند آتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، انہیں نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، کبھی سوتے نہیں، وہ اونگتے نہیں۔ کبھی ہمیں تھکان ہو جاتی ہے تو ہم کہیں بیٹھتے ہیں تو جھونکا لینے لگتے ہیں، وہ جھونکا بھی نہیں لیتے، نیند تو دور کی بات، انہیں جھونکا بھی نہیں آتا، بلکہ یہ نیند سے اور اونگ سے بالکل اللہ تعالیٰ بری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلے ٹکڑے میں کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے آسمان میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے، آسمان بھی ساتھ ہے اور زمین بھی ساتھ ہے، یعنی 7 طبق زمین بھی ہے اور 7 طبق آسمان بھی ہے۔ یہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا ڈسٹینس ہے، جتنا یہ خلا ہے، اس آسمان سے لے کر کے یعنی دنیاوی آسمان سے لے کر کے پھر دوسرے آسمان کے بیچ میں بھی اتنا ہی ڈسٹینس ہے، اسی طرح 7 آسمان۔ اور یہ زمین کے تعلق سے بھی بتایا گیا کہ زمین کے نیچے پانی ہے، پانی کے نیچے پھر زمین ہے، پھر پانی ہے، پھر زمین ہے، اس طرح یعنی تہ بتا کر کے 7 زمین ہے۔ تو یہ 7 زمین اور 7 آسمان، اس کے اندر نہ جانے کتنی چیزیں ہیں اور کتنی قیمتی جواہرات ہیں، ہم اس کا تخمینہ نہیں کر سکتے۔ وہ تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، اسی لیے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے سب کچھ انہی کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ پھر اگلے ٹکڑے میں بہت ہی امپورٹنٹ یہ ٹکڑا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے ان کے سامنے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے، الا باذنہ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یعنی اس کا سیدھا ترجمہ اس طرح ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر شفاعت کرے ان کے سامنے۔ اللہ کے سامنے کسی کی یہ ہمت ہی نہیں کہ کسی کی شفاعت کرے، کسی کے لیے سفارش کرے۔ آج لوگ اللہ کا در چھوڑ کر کے غیر اللہ کے در پہ جاتے ہیں، ان سے منت اور سماجت کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے ہمیں کسی کو پکڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے سامنے جا کر کے وہ ہماری سفارش کریں گے، اس لیے ہم بابا کے پاس جاتے ہیں، کسی درگاہ ولی پیر بزرگ کے پاس جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، ہم فرض نماز کے بعد یہ آیت ہم بارہا پڑھتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے کہ اس آیت کے اندر کیا کہا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی اللہ کے سامنے شفاعت نہیں کر سکتا۔ شفاعت کریں گے تو کون کریں گے؟ پوری دنیا کے اندر ایک ہی انسان ہے جو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے۔ اللہ کے نبی کے سوا، ہمارے آخری نبی کے سوا اور جو دیگر انبیاء آئے انہیں بھی یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے انبیاء اللہ کے نبی کے سوا، جو ہمارے آخری نبی ہیں، ان نبی کے سوا اور دیگر جو انبیاء ہیں انہیں یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا، تو پھر یہ پیر ولی، یہ درگاہ والی، ان کو کہاں سے حاصل ہو گئے؟ ذرا سوچیے، ذرا سوچیے، ان کو کہاں حاصل ہو؟ ان کو تو خود اپنی ہی یعنی کیا ہوگا انہیں کچھ پتہ نہیں، انہیں کچھ فکر نہیں، تو پھر دوسری کی فکر کیسے کر سکتے؟ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت حاصل ہوگی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو جب لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہو جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ لمبی حدیث ہے، پوائنٹ کی باتیں کر رہا ہوں۔ سجدہ ریز ہو جائیں گے
سجدے میں رہ کر اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ میری امت کو بخش دے، یہ میری امت کو بخش دے، یہ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ جملہ بارہا نکلتا رہے گا، اور آپ رو رو کر گڑ گڑا کر آپ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہیں گے اور گزارش کرتے رہیں گے کہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک، تو اپنے سر کو اٹھا، سجدے سے اپنے سر اٹھا، سل اور سوال کر، وشفع تشفع، تیری شفاعت قبول کی جائے گی، تو سفارش کر، تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کہیں گے کہ میرے پروردگار، جب تک میری امت کے وہ فرد جو فرد خالص دل سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا اور وہ سزا بھگت لیا جہنم کے اندر، جس نے خالص دل سے کلمہ پڑھا ہے جہنم میں سزا بھگتیں گے، لیکن ان کا دل نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ دل نہیں جلے گا، اتنا باقی رہے گا۔ سزا بھگت لینے کے بعد ان کی سزا جو مقرر رہے گی، وہ سزا پوری ہو جانے کے بعد اس ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ نکالے گا، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ میری امت کے وہ فرد، وہ انسان جس نے زندگی میں خالص دل سے کلمہ پڑھا تھا، یہ کلمہ کے سوا کوئی اور عمل نہیں، یا اللہ اسے بھی جب تک جہنم سے نکال کر جنت میں نہ ڈال دے گا تب تک میں اپنے سر کو زمین سے جدا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جا میں تیری امت کو اس کو بھی بخش دیا جس نے خالص دل سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا۔ تب اللہ کے رسول سر کو زمین سے جدا کریں گے۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شفاعت صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ شفاعت کوئی انسان نہیں کر سکتے، کوئی پیر ولی بزرگ کوئی درگاہ والے نہیں کر سکتے۔ کسی درگاہ کا دامن پکڑ کر کے ہم ان کے پاس جائیں گے، گر گڑائیں گے، روئیں گے، ہمارا رونا بھی بیکار، گر گڑانا بھی بیکار، وقت بھی ضائع اور اوپر سے گناہ لازم آئے گا۔ اس لیے ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر اگلے ٹکڑے میں کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو ان کے سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی جو زمانہ گزر گیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہے، اور جو آنے والا ہے زمانہ وہ بھی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گزرا ہوا زمانہ، ایک انسان زندگی گزار کر مر گیا، وہ مرا کیسے مرا، کیا کیا نہیں کیا، اس کی پوری زندگی یعنی ان کا پورا ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ گرچہ وہ مر کے یعنی مٹی اسے کھا چکی ہے، اس کا نام و نشان نہیں، ایسے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے علم میں رکھا ہے۔ اور جو آنے والا ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، جو آنے والی نسل ہے قیامت تک، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اللہ تعالیٰ جو علم عنایت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، کوئی یعنی اس کا تخمینہ نہیں کر سکتا، إِلَّا بِمَا شَاءَ، ہاں اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ان کے علم میں کیا کیا چیز ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ ایک کالے پتھر کے نیچے ایک چھوٹا سا کیڑا
اگر وہ رینگتا ہوا چلتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ اسے بھی روزی دیتا ہے اور اس کی حرکات اور سکنات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. سمندر کے تہ میں ایک کنکریاں، ایک مچھلیاں جو اللہ کا گن گاتا ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتی ہیں، اس چیز کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو. اب سمندر کی گہرائی کتنی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے. وہ چیز ہمیں علم نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا علم کا تخمینہ کرنا، اس کا احاطہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. پھر اگلے ٹکڑے میں کہا وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی کرسی، ان کی کرسی، جس کرسی پر اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، آپ کا عرش، اس کا احاطہ آسمان اور زمین کے برابر ہے. اب اس ٹکڑے سے آپ بذات خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کرسی پر اللہ تعالی تشریف فرما ہے، اس کرسی کی لمبائی اور چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہو تو پھر کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی. گویا کہ انہی کے پیر کے اندر اور ان کی نظر کے سامنے ہی ساری چیزیں. اب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میری نظر اتنا ہی ہے، لیکن وہاں کون بیٹھے وہاں کون بیٹھے تو بھی میں دکھ جاتا. ہماری نظر کی بات کر رہے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، وہ خالق اور مالک ہے. ان کی نظر کا ہم تخمینہ نہیں کر سکتے. جب ہم اتنے کمزور، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، کمزور پیدا کیا، کمزور انسان کی کمزور آنکھیں. اب یہاں بیٹھ کر کے ہماری آنکھیں اس کونے سے لے کر اس کونے تک یعنی احاطہ کر لیتی ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی آنکھیں، اس کا کوئی تخمینہ نہیں کر سکتا. جبکہ ان کی کرسی آسمان اور زمین کے برابر قرار دیا کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض. ان کی کرسی، جس کرسی پر ان کا عرش ہے، وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے. پورا گویا کہ پورا احاطہ کیا ہوا ہے. لہذا ولا یؤودہ حفظہما، اب وہ دونوں چیزوں کی یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا. اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا. بذات خود یہ کہتے ہیں کہ میں جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو اس کی حفاظت کرتے ہوئے میں کیسے تھکوں گا. ایک انسان، مثال کے طور پر ایک انسان کھیتی باڑی کرتے ہیں، ایک فارمر، ایک کسان کھیتی باڑی کرتے ہیں، کھیت میں ڈال کر دانا ڈال کر کے آگے، وہ تھک کر کے آ کر کے تو نہیں بیٹھتے. آج ڈال کر کے آئے، پھر کل صبح جا کر دیکھتے ہیں، پھر پرسوں صبح جا کر، یعنی ڈیلی ایک چکر کاٹتے ہیں. وہ تھک کر کے آ کر کے نہیں بیٹھتے، کیونکہ انہوں نے محنت کی ہے اس کھیتی کے پیچھے. اگر ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو چڑیا چرند پرند وہ کھا جائیں گے، یا پھر انہیں اگر دیکھ ریکھ نہ کرے، پانی کی ضرورت ہے، کھاد کی ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، وہ سب دیکھ ریکھ نہیں کرے تو پھر کھیتی برباد. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور یہ آسمان اور زمین کے برابر میری کرسی ہے. میں تمام چیزوں کو احاطہ کیا ہوا ہوں اور تمام چیزیں میرے علم میں ہیں، اور میں سب کی حفاظت کرتے ہوئے آسمان میں جو کچھ ہے اور زمین کے نیچے جو کچھ ہے اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے، ان تمام کی حفاظت کرتے ہوئے میں تھکتا نہیں. ولا یؤودہ حفظہما، ولا یؤودہ حفظہما، ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے نہ تو میں تھکتا ہوں اور نہ ہی میں اکتاتا ہوں. تھکنا الگ بات ہے اور اکتانا الگ بات ہے. اکتانا، تھکنا، ایک انسان محنت کرتے ہوئے تھک جاتا ہے اور ایک انسان اکتا جاتا ہے، یعنی کرتے کرتے کون کرے گا، چھوڑ جانا، تو ایسا کرتے نہیں، ایسا بولتے نہیں، ویسا. تو نہ تو اللہ تعالیٰ تھکتا ہے اور نہ ہی اکتاتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند اور بالا تر ہے اور عظیم. یہ ہے آیت الکرسی کا معنی اور مطالب جو میں آپ کے سامنے کی. اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. تھوڑا سا وقت دیں گے تو میں ایک حدیث سنا کر کے بات ختم کروں گا، کیونکہ آپ بھی تھک جاتے ہیں تو اکتا کر کے چل جاتے ہیں، وہ اکتانے کی بات آ. ایک سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ہم یہ نماز کے فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور کئی لوگ نہیں پڑھتے.
کئی لوگ نہیں بھی پڑھتے، جیسے سلام پھیرتے ہیں ربنا کیا کیا دعا پڑھتے ہیں تو بھی معلوم نہیں، وہ ایک منٹ بھی نہیں ہوتا دعا ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ اس کی فضیلت مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اب اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے کوئی چیز سوائے موت کے کوئی چیز اسے روک نہیں سکتا۔ کیا مطلب یہ جس انسان نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو مرنے کے بعد ان کے لیے سیدھا جنت جانا کوئی چیز روک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت ہے جنت جانے کے لیے، یعنی موت کے سوا کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی۔ یہ حدیث کا خلاصہ ہے، یعنی انسان جب اس چیز کو پڑھیں گے تو موت کے بعد ان کا سیدھا داخلہ جنت ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اور ایسی فضیلت والی حدیث کو اور ایسی سنت کو ہم ترک کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی فضل و کرم سے ہم لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک اور فضیلت کی بات سن لیجیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور زیادہ ہو گیا، سنیں گے سنیں گے چھوڑ دو، بہت اہم چیز ہے۔ دیکھیے بہت ہی پیاری حدیث ہے اور بہت اہم چیز ہے۔ یہ ہر گھر میں اس طرح کی شکوہ شکایت ہوتی ہے، گھر میں ڈرنا، رونا دھونا، بال بچے پریشان ہو جاتے ہیں، اس تعلق سے اسی آیت الکرسی کی فضیلت۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، روایت بالکل صحیح ہے، صدقۃ الفطر، یہ جو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو آخر میں جا کر کے ہم فطرہ ادا کرتے ہیں نا، اس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ تو رمضان کے اندر جو ہم کچھ غلطیاں کر لیتے ہیں، کچھ زبان سے کچھ خراب الفاظ نکل جاتا ہے، یا کچھ لہو و لعب میں، یعنی لڑک پن میں اس طرح کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس غلطیوں کی کفارہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا۔ تو اسی صدقۃ الفطر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جگہ جمع ہوتا تھا، بیت المال میں جمع ہوتا تھا۔ یہ چیز یہاں پر نہیں ہے، لیکن ہمارے اس اطراف میں ہے کہ جس طرح مسجد کے متولی ہیں تو اس طرح ہمارے ادھر ایک سردار ہوتے ہیں، متولی ہوتے ہیں، ان کے یہاں جمع ہوتا ہے، جو فقیر مسکین آتے ہیں انہی کے پاس سے لے کے جاتے ہیں، لیکن ادھر نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیت المال میں وہ جمع تھا صدقۃ الفطر۔ تو ایک دن نظر آیا کہ صدقۃ الفطر میں سے کچھ مال کمی نظر آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگرانی کے لیے بٹھا دیا۔ وہ نگرانی کے لیے بیٹھے، جس طرح واچ مین نگرانی کے لیے بیٹھتے ہیں، ویسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا۔ جیسے مغرب ڈھل کر کے تھوڑا رات کے اندھیری ہوئی، ایک آنے والا ایک انسان آتا ہے اور بغیر پوچھے آ کر کونے میں جو مال رکھا ہوا ہے آ کر کے بھرنے لگتا ہے، تھیلی میں بھرنے لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جا کر اسے پکڑ لیتے ہیں، تو چور ہے، تو چوری کر رہا ہے، بغیر پوچھے تو چوری کر رہا ہے، چلتے کہ اللہ کے رسول کے پاس لے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں غریب آدمی ہوں، میرے بال بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ تھوڑا بال بچے کی دہائی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا رحم آ گیا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوتے ہی اللہ کے رسول کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ ان کو اپنی بات ذکر کرنے سے قبل ہی اللہ کے رسول نے پوچھ لیا، کیونکہ وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، ابو ہریرہ رات کے قیدی نے تمہارے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنایا، کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ
وہ قیدی پھر دوبارہ آئے گا تمہارے پاس. پھر آئے, پہراداری میں بیٹھ گئے, پھر جیسے رات ہوئی تھوڑے سے اندھیری چھایا ویسے ہی پھر آیا اور بنا پوچھے سیدھا آ کر کے مال میں ہاتھ ڈال دیا اور جھولی میں بھرنے لگے. پھر جا کر کے پکڑ لیا, آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گا, تو وہی چور ہے جو کل آیا تھا, اور کل تو بڑے رو دھو کر کے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں, آج چھوڑ دو میں کبھی نہیں آؤں گا, لیکن میں رحم کھا کر کے چھوڑ دیا تھا, آج چھوڑوں گا نہیں, چل تجھے میں اللہ کے رسول کے پاس. پھر آج بھی رو دھونے لگا, چھوڑ دو, میں کبھی بھی نہیں آؤں گا, میرا پکا وعدہ ہے کبھی بھی نہیں آؤں گا, مجھے چھوڑ دو اللہ کے واسطے. پھر رحم آیا, چھوڑ. پھر صبح ہوتے ہی اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں. اللہ کے رسول پہلے ہی پوچھتے ہیں ابو ہریرہ رات کے قیدی نے تمہارے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا؟ تم سارا واقعہ سنائے کہ ایسا ایسا ہوا, پھر میں اسے چھوڑ دوں. اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ جاؤ, وہ قیدی پھر آئے, وعدہ کیا نا, وہ وعدہ توڑ کے پھر سے وہ آئے گا, جاؤ. پھر آ کر کے پہراداری میں بیٹھ گئے, انتظار میں. وہ تو صحابی رسول تھے, اللہ کے رسول کی باتوں کے اوپر ان کا یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا, انتظار کر رہے ہیں. لیکن جو پہلی رات کو آئے تھے, دوسری رات کو تھوڑا سا تاخیر سے آئے, تیسری رات کو تھوڑا سا تاخیر ہو رہی ہے, لیکن یقین تھا کیوں نہیں آ رہا ہے, آ نہیں رہا ہے, لیکن اللہ کے رسول بتائے ہیں تو ضرور آئے گا. انتظار میں ہوتے ہوتے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی, رات تھوڑی سی دیر ہو گئی, آ گئے. آ کر سیدھا وہی حملہ, آ کر مال میں ہاتھ ڈالے اور جھولی بھرنے لگے. اب جا کر کے بڑے سختی کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا, پکڑ کر کے آج تیری خیر نہیں, چل تو اللہ کے رسول کے پاس چل, آج تجھے میں چھوڑوں گا ہی نہیں, ہرگز نہیں چھوڑوں گا. پھر ویسے ہی منت سماجت کرنے لگا, اپنے بال بچے اور غریب محتاج مفلس فلاس کی بات کہنے لگا. بولے تو اس سے پہلے 2 دن اور کیا, آج چھوڑوں گا نہیں. بولے چھوڑ دو, میں تمہیں کچھ اچھے الفاظ سناؤں گا, کچھ اچھے الفاظ سناؤں گا, ایسے کلمات سناؤں گا, اس کلمات کو اگر تم پڑھ لو گے کب, اپنے بستر پر جانے سے پہلے, تو پوری رات تمہیں کوئی بھی شیطان تمہیں حملہ نہیں کرے گا اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچائے گا. جب اس طرح کی بات کی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ گیا. بولے ٹھیک ہے, بتا کون سے کلمات ہیں, کون سے کلمات تو مجھے سکھانا چاہتا ہے, بتا. یہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سنائے. بولے یہ آیت الکرسی جب بھی تم اپنے بستر پہ سونے کے لیے جاؤ تو سونے سے قبل یہ آیت الکرسی پڑھ لو, تو پوری رات تک کے لیے کوئی بھی شیطان تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا, اور ایک اللہ تعالیٰ کا مددگار تمہاری نگرانی میں رہے گا. جب اتنے اچھے کلمات جب انہوں نے سنایا, چھوڑ دیا. صبح ہوتے ہی پھر اللہ کے رسول کے پاس, اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رات کے قیدی نے تمہارے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول پورا واقعہ سنا دیا. انہوں نے ایک شرط لگائی, کہا کہ تمہیں میں ایک اچھے کلمات سناتا ہوں, کلمات سکھاتا ہوں, اگر وہ کلمات تم یاد کر لو گے اور اپنے بستر پر سونے سے قبل وہ پڑھ لو گے تو شیطان سے تم محفوظ ہو جاؤ گے, کوئی بھی شیطان تمہیں ٹچ نہیں کرے گا, آرام کی نیند, کھراٹے کی نیند تم لے لو گے. بولے وہ کلمات کیا ہے ذرا سنا. بولے اللہ کے رسول یہ آیت سنا, اللہ لا الہ, یہ آیت الکرسی سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ہریرہ انہوں نے جو بات کہی ہے اور جو کلمات تمہیں سکھائے ہیں وہ بات بالکل, وہ کلمات بالکل سچ اور صحیح ہے, لیکن کہنے والا جھوٹا ہے, کہنے والا جھوٹا ہے, لیکن جو کچھ انہوں نے تمہیں تعلیم دی ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے. اور ابو ہریرہ بتاؤ 3 دن سے جس قیدی کے ساتھ تمہارا معاملہ ہو رہا ہے, اے ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ قیدی کون ہے؟ وہ قیدی کون ہے جس کو تم پہلی رات کو بھی پکڑ لیا, دوسری رات کو بھی پکڑ لیا, تیسری رات کو بھی پکڑ لیا,
بتاؤ وہ قیدی کون ہے، انسان ہے یا جنات ہے؟ ان کو پتا نہیں تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا نہیں تھا، انہیں تو یقین تھا یہ انسان ہے۔ کہا کہ ہمیں پتا نہیں، اللہ کے رسول، اللہ اور کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ابو ہریرہ وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا، شیطان۔ تو وہ شیطان نے یہ تعلیم دیے ہیں، اور اس تعلیم کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھپا لگے ہوئے ہیں، اور یہ بہترین نسخہ ہے ہمارے گھر کے لیے۔ ہم بذات خود پڑھیں، بچے اگر پڑھنا نہیں جانتے آپ پڑھ کر کے دم کر کے آپ سلا دیں، بچے بھی سکون سے سو جائیں گے، آرام سے سو جائیں گے۔ تو یہ ہے اس آیت کی اور یہ آیت کرسی کی فضیلت، لہذا اس کو ترک نہ کریں، ہر فرض نماز کے بعد ضرور پڑھیں، کیونکہ جنت میں سیدھا داخلہ کی یہ دلیل بتائی گئی ہے، لہذا اس کو ترک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح ادراک عطا فرمائے۔ یا اللہ تو ہمیں رمضان کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ پورے رمضان کی عبادت کرنے کی